بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور گزشتہ ایک ویڈیو میں حدیث قدسی کے اوپر گفتگو کر رہا تھا اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ اس پر میں نے مختصر گفتگو کی۔ دوستوں نے میسیجز کے ذریعے اور فونز کے ذریعے دوبارہ حکم کیا ہے کہ اس حدیث قدسی کے اوپر مزید گفتگو کی جائے۔ آج کی ویڈیو بھی ہم اسی حدیث قدسی کے حوالے سے بنا رہے ہیں، اور حدیث قدسی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو رلا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو کرے گا وہ جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے لوٹا دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے، تمام عالم انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پیغام پہنچا دیا ہے، اور یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تم نے اپنی خواہشات کو، جو تمہاری نفسانی خواہشیں ہوں گی، جو تمہاری نفسانی محبت ہوگی، جس میں دنیا کی محبت ہے، یقیناً اللہ کے محبت کے برعکس جو محبت ہے وہ دنیا کی محبت ہے، یعنی جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہاں پر اللہ کی محبت نہیں رہ سکتی، اور جہاں پر اللہ کی محبت ہوگی وہاں پر دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ ایک واضح فرق ہے۔ کسی بندہ مومن کی زندگی کو اگر آپ نے پرکھنا ہو تو آپ دیکھیے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو تو وہ صرف دنیا کی محبت ہی ہوگی، اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کی محبت نہیں برداشت کر سکتی۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خلط ملط ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ ہم جا کس سمت رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ اب ہم نے اس حدیث کو بڑا رٹا ہوا ہے کہ دین اور دنیا کو کٹھا لے کے چلنا ہے۔ دین اور دنیا کو کٹھا لے کے چلنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ دین اور دنیا کو کٹھا آپ یوں لے کے چلیں کہ دین کو پہلے رکھیں اور دنیا کو بعد میں رکھیں، یا دین جو کہتا ہے دنیا کو اس طریقے سے گزاریں۔ ہم نے دنیا کو پہلے رکھا ہوتا ہے اور دین کو بعد میں رکھا ہوتا ہے، دیکھی جائے گی۔ اب یہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم نے چیزوں کو مکس کر لیا، یعنی دین کو اور دنیا کو مکس کر لیا، لیکن ناظرین اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر لمحہ ہمارے دل پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جیسے وہ فرماتا ہے کہ میری نظر بندہ مومن کے دل پہ ہوتی ہے۔ وہ نہ ہمارے لباس دیکھتا ہے، نہ ہمارے چہرے دیکھتا ہے، نہ ہمارا رنگ دیکھتا ہے، نہ ہمارا ڈھنگ دیکھتا ہے، نہ ہماری قوم، برادری، نہ ملک، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ وہ دیکھتا ہے تو بندہ مومن کا دل دیکھتا ہے، اور جب وہ دل دیکھتا ہے تو دل میں دنیا بھی ہوتی ہے، اور انسان کے مطابق یعنی ہمارے مطابق دین کی محبت بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صرف دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے وہ، کیونکہ ہم نے دنیا کی محبت کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوتا ہے۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ ہم دنیا کی محبت کو سیکنڈ چوائس پہ رکھیں، بلکہ تھرڈ چوائس پہ رکھیں، بلکہ رکھیں ہی نہیں۔ یہ جو عاشق لوگ ہوئے جو اس دنیا سے کنارہ کر کے چلے، جن کا نام آج بھی زندہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر پہ رکھا، آج ان کا نام زندہ ہے۔ بڑے بڑے سلطان سکندر آئے اور ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت تھی۔ تو ناظرین، ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے واضح پیغام ہمیں دے دیا ہے کہ میں تمہیں رلا دوں گا۔ ہم رول تو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، چلو چھوڑیں، باقی آدم کی اولاد ساری کو تو چلو ڈسکس کرنا ایک چلو اس موضوع پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ جی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بڑے خوشحال ہیں۔ بھائی وہ
آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قارون کو بڑا خزانہ دیا تھا اور لوگ اس کے اوپر رشک کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ کاش یہ آسائشیں جو دنیا اس کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہوتی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں پکڑا تو وہ لوگ سجدوں میں گر پڑے اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگے کہ یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں بہتر مقام پہ رکھا بنسبت اس کے۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ یار کس کے پاس کیا ہے۔ ہماری یہ نظر کا جو دھوکہ ہے، ہم نے لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی فراوانی، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اس کے اوپر۔ تو ناظرین کرو، ان کے اوپر بھی بڑا کرم تھا پھر اس طرح تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرما رہے ہیں کہ میرا کرم اس شخص کے اوپر ہے جو میرے نزدیک ہے، جو میری محبت میں گرفتار ہے، جو میرا تقوی رکھتا ہے، جو میرے بتائے ہوئے احکامات پہ چلتا ہے، میرے نزدیک وہ اصل میرا پیارا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کا حیا کرتے ہیں اور اس کو اس دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو جو مقامات ملتے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، بے شمار روایات میں بھی ہے۔ عالم برزخ میں یعنی اگلی زندگی میں جو ان کو مقامات عطا کیے جاتے ہیں وہ ناظرین ہمارے تصورات سے باہر ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس شخص نے بھی اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالصتاً محبت کی ہے اس کو عزت ضرور ملی ہے، زندگی میں رہتے ہوئے اس کو عزتوں سے نوازا گیا ہے، لوگ اس کے احترام میں، لوگ اس کی عزت میں، چاہے وہ جھونپڑی میں بیٹھا تھا یا چاہے وہ مٹی پہ بیٹھا تھا، لوگ اس کے سامنے آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ بڑے بڑے سلطان سکندر جب ان اولیاء اللہ کے جھونپڑیوں میں جاتے تھے تو جوتے اتار کے داخل ہوتے تھے۔ تو یہ کیا عزت کم ہے؟ یہ عزت کس نے دی؟ یہ میرے اللہ نے دی۔ اب اسی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ انسان کیوں کماتا ہے، پیسے کی ضرورت کیوں؟ کہ مجھے عزت ملے، اسی لیے ہے نا جی پیسہ، جی میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، دولت بہت زیادہ ہو، تاکہ لوگ جی مجھے چودھری صاحب کہیں، مار صاحب کہیں، مجھے اونچی جگہ پہ بٹھائیں، ٹھیک ہے، اور میرا ایک نام ہو، میرا جناب ایک دبدبہ ہو میرا۔ تو بھائی جو اللہ کی محبت میں لوگ تھے، جنہوں نے خالصتاً اللہ کی محبت اختیار کی، تو انہوں نے اس دنیا کو تو ترک کیا ہی کیا، لیکن وہ عزت جس کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور حقیقتاً وہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہی پیسہ، وہی دولت، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ہیں مثالیں، اور وہ بھی کرائے کے قاتلوں سے۔ بیٹا باپ کو قتل کروا دیتا ہے، بیٹیاں ماؤں کو مروا دیتی ہیں، مائیں بیٹیوں کو مروا دیتی ہیں، یعنی کیا کچھ نہیں ہو چکا ہمارے سامنے، کیا کچھ رہ گیا ہے ان نظروں نے جو نہیں دیکھا۔ تو اس دنیا کی محبت کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت میں زندگی گزار گئے یا گزار رہے ہیں، مزہ تو ان کی زندگی کا ہے، وہ سکون میں، ان کا روح سکون میں، ان کا دل سکون میں ہے۔ دنیا کمانے والے بندے کا نہ دن سکون میں ہے، نہ رات سکون میں ہے۔ اور پھر ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہماری زندگی ہم نے ایک تعریف بنا رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس پر تو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بھائی آپ کے کہنے سے ہے، اللہ کے نزدیک اس کا حساب و کتاب کیسا ہوگا اس میں آپ شریک ہونا چاہیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جیسے میں نے پہلے قارون کی مثال دی، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، یعنی ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں۔ اب یہ کتنی، اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا اپنی محبت کے لیے، یا تو پھر دیکھیں، یا پھر اس حدیث کو نہ مانیں، یا پھر قرآن مجید کی آیات پڑھیں، دیکھیں، غور کریں، سمجھیں، یا پھر ان کو ڈینائی کر دیں، یا پھر اللہ کی وحدانیت سے اللہ کی باتوں کو غلط قرار دیں، نعوذ باللہ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احکامات کو نعوذ باللہ جھوٹ قرار دیں اور نکل جائیں ساری اس بات سے۔ اگر مانتے ہیں تو پھر
دیکھیں اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مانے بھی صحیح. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانتے ہیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر ان کی محبت تو تب ہے جب ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ آپ عمل کریں. دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ محبت کریں اور میں آپ کو کہوں کہ یار مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، آپ میری بات سنی انسنی کر دیں، تو کیا میں یہ سمجھوں گا کہ آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. جو میں نے آپ کو بات کی، آپ نے اس بات کو تو مانا ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہم تک پہنچائے، ہم ان کو تو مان نہیں رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مان رہے ہیں. تو یہ کیسا ماننا، یہ کیسا دوغلا پن ہے؟ اللہ کی کتاب کو سچا بھی مان رہے ہیں، اللہ کی ذات کو سچا بھی مان رہے ہیں، اور سچ کو سچ ہوتے ہوئے سچ تسلیم نہیں کر رہے. میری بات کو سمجھیے گا. یعنی اگر قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے تو پھر اس کے اندر حرف سچا ہے، پھر اس ہر حرف کو سمجھیے، اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کیجئے. اسی طرح یہ حدیث مبارکہ ہے نا. اب اگر اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہاری چاہتوں میں تمہیں رلا دوں گا، تو ناظرین ہم رول گئے ہیں، ہم رول رہے ہیں. ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے سکون ختم ہو گئے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو فالو کر لیا ہے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. ہم ان لوگوں کو اپنے قریب کریں جو اللہ کا تقوی رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معیت میں، اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں زندگی گزارنے والے ہیں. ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ان کو ٹائم دیں، ان سے سیکھیں، ان سے انسپائر ہوں، نہ کہ ہم ان دنیا دار لوگوں کو فالو کرتے پھریں. اب فرق کیا ہے؟ ایک دنیا دار کی محبت کو آپ نے اپنے اندر جگہ دے دی، آپ نے اس کے لائف سٹائل کو دیکھ لیا، آپ نے اس کی آسائشوں کو دیکھ لیا، ان آسائشوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے اندر خواہش جاگی، آپ نے اپنا ایک جو ہے وہ منزل متعین کر لی، آپ اس راستے پہ چل نکلے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راستے میں تھکا دیا، توڑ دیا، رلا دیا، اور یوں آپ کی یہ دنیا آپ کے لیے مشکلوں کا گھر بن گئی، اور اگلی دنیا تو پھر اللہ رحم فرمائے، اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پھر. اور اگر ہم لوگ ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو اللہ کے واقعہ ہی پیارے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات دل سے مانتے ہیں، تو بڑی امید ہے کہ جب ان کے احوال زندگی آپ دیکھیں گے یا پڑھیں گے تو پھر آپ کے اندر بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور یوں آپ اللہ کی محبت میں آ جائیں گے. جب آپ اللہ کی محبت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس بندے کو وہ بھی دے دوں گا جو اس کی وہ چاہت رکھتا ہے. تو ہم نے کہیں نہ کہیں غلط کر لیا ہے، ہم نے الٹی چال چل دی ہے، اور آج تک الٹی چال چلتے ہوئے، جیسے میں نے 39 برس گزار دیے، میں تو اپنی بات کروں گا، جیسے میں نے اپنے 39 برس ضائع کیے، ناظرین میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگیاں خراب مت کیجیے. آپ کہاں سے شروع کریں؟ آپ اللہ کی محبت میں داخل ہو جائیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے کل گزشتہ ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ بہت بڑا وعدہ کیا تھا کہ آپ اگر اللہ کی محبت اختیار کر لیں تو آپ کو جو چاہیے، جو اس دنیا کا آپ جو ہے فکر رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، جو بھی خواہشات اس دنیا کے حوالے سے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کی محبت اختیار کر لیجئے، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں بھی مل جائیں گی. اور یہ میرا وعدہ کیا، یہ وعدہ تو اس رب العالمین کا جو فرما رہا ہے کہ میں وہ بھی تجھے دے دوں گا، وہ بھی تجھے لوٹا دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. ناظرین اس پر گفتگو بہت لمبی ہے اور اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا بھی مشکل ہے. میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کروں گا. حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.